شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر کہا، آؤ صحرا کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے عقب میں چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش محو استراحت ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولے، تم کون ہو؟ حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ بہلول نے سوال کیا۔ جی آپ درست سمجھے، شیخ نے ادب سے کہا۔ سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے، شیخ نے عاجزی سے جواب دیا۔ لوگوں کو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ شیخ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کو نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے! بہلول سر جھٹک کر اٹھا اور اپنا دامن جھاڑ کر بولا، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس کا اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیر و مرشد، یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزار دانش مندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلو، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بادل نخواستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سے سلام کیا۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں، جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا، انہوں نے اعتراف کیا۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں، کیا بات کرنا آتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنی جانتا ہوں، شیخ نے جھجک کر جواب دیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والا بیزار ہو جائیں، میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی کہ اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ عجیب شخص ہو تم، بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے گھور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے۔ نہیں، شیخ بغدادی نے کہا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا چلا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو، شاید سونے کا طور طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا جیسا مجھے آتا ہے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ نے ادب سے کہا۔ بتاؤ، بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ بھی بیٹھ گیا اور بولے، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اور وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں، اور ان آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے ہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، بہلول نے کہا۔ ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا۔ شیخ، پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا۔ اب تم نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا ہے تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سنو، میں ہمتن گوش ہوں۔ شیخ بغدادی نے توجہ سے کہا، تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ بہلول نے بیان کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جنید نے کہا۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے خاموشی ہی عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں میں ہو۔ شیخ بغدادی نے بے ساختہ اٹھ کر بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پر خجالت و شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عبداللہ بن مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یا ہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں، اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اس لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ بصر و چشم، 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے
تو خدا کی زمین سے نکل جا کر کہ یہ دنیا مظہر خدا ہے۔ بہلول نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول بولا، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بہت پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس سے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانشمند، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج کر لے، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بہلول نے کہا، عبداللہ، تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں رائے نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز محشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آج کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔